حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ سامعین کرام، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 11 بجے سے 12 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334196666۔ سامعین، آپ ہمیں SMS اور کالز کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام یاد الہی فیس بک اور یوٹیوب پر سماعت کرنے کے لیے ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت، اس کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ شعبان المعظم کی یہ بابرکت گھڑیاں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء و مرسلین کے سردار، جو تمام عالم بشریت ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے سردار، تمام اولین والآخرین کے سردار، ان کے یہ شہزادے، ان کا جشن ولادت۔ اور سامعین مکرم، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس جیسا گھرانہ نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کہ یہ سادات اور ایسے سادات کہ جو ان سرداروں کا گھرانہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں دنیا کے بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں، جنت کے بھی سردار ہیں۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو جنت تقسیم فرمانے والی ہیں، جو جنتیں بانٹنے والی ہیں۔ سامعین مکرم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، اس کے طفیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش ہوگی۔ ہم گناہ گاروں کی بخشش کا وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے حق کی معرفت کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھو، لازم پکڑو، کیونکہ جو اس حال میں اللہ تعالی سے ملا کہ وہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرتا تھا، تو بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس نے ہمارے حق کی معرفت کے بغیر کوئی عمل کیا، اس کو اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سامعین مکرم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی محبت، جن کی مودت کو قرآن کریم بھی ہمارے لیے فرض اور لازمی قرار دیتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان تمام مومنین سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق پر، اس تبلیغ رسالت پر جو تمہیں کلمہ پڑھایا، جو تمہارے لیے ایمان کا لانے کا سبب بنا، جس نے تمہیں ایمان دلایا، جس نے تمہیں قرآن دلایا، جس نے تمہیں حتیٰ کہ خود رب رحمان دلایا، اس کی عظمت اور شان اور اس کی معرفت عطا کی، اس سارے تم پر احسانات کرنے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے، پیارے حبیب آپ ان مومنین سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی
دنیاوی صلہ، کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر میں صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی، اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اپنے گھرانے کی محبت و مودت چاہتا ہوں۔ اسی آیہ کریمہ کے تحت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ کی عظمت اور شان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی محبت کو قرآن میں ہم پر فرض قرار دے دیا، اور آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ناقص، ابتر اور ادھورا درود پاک نہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناقص یا ابتر درود پاک کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف یوں نہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد اور رک گیا، بلکہ نہیں، ساتھ یہ بھی کہا کرو اس طرح درود پاک پیارے آقا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی لیے سامعین مکرم کہ جس نماز میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر نماز جیسی عبادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ پاک اور ان ہستیوں کے تذکرہ پاک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ان پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو سامعین مکرم پھر انسان اور ایک مسلمان کی زندگی کے دیگر معاملات اور دیگر عبادات کا کیا درجہ ہوگا اگر ان ہستیوں کی عظمت اور شان ہمارے دلوں میں نہ ہو کہ جن کی محبت اور مودت کو قرآن کریم نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر مودت سامعین مکرم وہ ہے کہ مچھلی کو جو پانی سے ہے کہ پانی سے نکالو تو مچھلی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے، بس اسی طرح اگر بندہ مومن کے دل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اس پیارے گھرانے کی عظمت اور شان اور محبت اور مودت ختم ہو جائے تو پھر بندہ مومن بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دے، یہ ہے مودت۔ اور سامعین مکرم یہ وہ گھرانہ ہے، وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ جس کی تطہیر کی، جس کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن کریم سورہ احزاب میں آیہ مبارکہ 33 میں دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے، ہر طرح کے گناہ کے میل کو بھی دور فرما دے اور تمہیں خوب کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ سامعین مکرم یہ آیہ تطہیر کی حاملین ہستیاں اور یہ وہ ہستیاں کہ جن کی محبت اور مودت ہم پر لازمی۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس جشن ولادت کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے بھی ہیں اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے صاحبزادے بھی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی بیٹا ہونے کی گواہی دی سورہ آل عمران 3 پارے میں، جہاں عیسائی پادری وہ جو نجران کا وفد آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور پھر مناظرے سے بات مباہلے تک پہنچ گئی، تو وہ جو وفد آیا انہوں نے کہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اس کا جواب چاہتے تھے کہ یہ کوئی ایسا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بن باپ کے پیدا ہوا ہو، تو یہ کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اگر آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں، جو بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو بن باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا کر دے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا بن گئے۔ تو جب ان پر اتمام حجت ہو گیا اور وہ اس بات سے لاجواب ہو گئے تو اس وقت وہ اپنی ضد پر قائم رہے، تو پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان نصارہ سے، یہ نجران کے جو عیسائی ہیں، پادری ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنی خواتین کو بھی بلاتے ہیں، تمہاری خواتین کو بھی بلاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں، تمہیں بھی بلا لیتے ہیں. ثم نبتہل، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ تعالی کی لعنت بھیجتے ہیں. سامعین مکرم، اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تو اپنے بیٹوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دو بیٹوں کو لے کر گئے، کن دو شہزادوں کو، صاحبزادوں کو لے کر گئے؟ وہ سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں. یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں جو ابناءنا فرمایا گیا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہمارے بیٹے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں، کہ جو اس آیہ مبارکہ کے تحت اس وقت نصارہ کے پادریوں کے سامنے مباہلے کے لیے بھی تشریف لے گئے. اور اس کے بعد وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، خواتین میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے آؤ. تو نفوس قدسیہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. یہ ہستیاں اس آیہ مباہلہ کی مصداق، اور پھر عیسائی نجران کے جو پادری تھے، عیسائیوں نے جب دیکھا کہ اتنی نورانی ہستیاں ہیں، اتنے سچے چہروں والی ہستیاں ہیں، تو انہوں نے اسی وقت صلح کرنا منظور کیا، معافی مانگنا اور جزیہ دینا قبول کر لیا. حتیٰ کہ یہاں تک ان کے بڑے پادری نے کہا کہ یہ جو نورانی چہرے والے ہستیاں ہیں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ہل جائے، اپنی جگہ تبدیل کر لے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ تبدیل کر لے گا. اس نے پھر اپنے عیسائیوں سے کہا کہ اے اہل نصارہ، اگر آج ان ہستیوں سے تم مباہلہ کرو گے تو پھر تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، عیسائیت جو ہے یہ روئے زمین سے ختم ہو جائے گی. اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے تو بس 1 سال کے اندر اندر ان تمام روئے زمین سے عیسائیت بھی ختم ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاقوں کو آگ لگ جاتی، جنگل، پرندے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی. اور آگ، فرمایا آگ ان کے سروں کے قریب تھی. یہ سامعین مکرم، یہ عظیم ہستیاں کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا بیٹا فرمائیں، جنہیں قرآن بھی یہ کہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور جنہیں اپنے تو اپنے غیر نصارہ بھی دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ سچے اور روشن چہرے والے ہیں، کہ اگر ان سے آج مقابلہ کرو گے تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. سامعین مکرم، انہی میں سے ایک عظیم ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے کہ آپ 4 ہجری میں شعبان المعظم کے اس پیارے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور سامعین مکرم، وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے، رجب شہر اللہ تعالی، اللہ تعالی کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اس شعبان کے بارے میں جو فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، سامع مکرم، میرا یہ وجدان کہتا ہے، اور بھی اس کی وجوہات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات کا نزول، لیکن اس شعبان کو کیونکہ ان شہزادوں سے بھی نسبت ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اسی شعبان میں ہے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی شعبان المعظم میں ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی شعبان المعظم میں ہے. تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ بس شعبان میرا مہینہ ہے، کہ میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام، میرے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام، اس میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے بھی یہ میرا مہینہ ہے. سامعین کرم، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی. سامعین، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جشن ولادت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں،
مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے لختے جگر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے لختے جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، صاحبزادے، بیٹے، جن کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، جنہیں خود پیارے آقا نے بھی فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے، میرے بھی بیٹے ہیں، اور پسر یہ فارسی میں بیٹے ہی کو کہتے ہیں، شہزادے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں کہ جو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہیں، کہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری وجود مسعود کا حصہ ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین علیہ السلام یہ میرے شہزادے ایسے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ سامعین، کتنی عظمت اور شان کی جس کو خود تمام عالمین کے سردار، تمام اولین والآخرین، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار فرما رہے ہوں جس ہستی کے بارے میں کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، تو ان کی عظمت اور شان کتنی بلند ہوگی۔ اور سامعین کرام، نسبتیں دیکھیے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید البشر، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ تعالی کی تمام مخلوق کے تمام عالمین کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہیں، تمام جہان کی خواتین کی سردار ہیں، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدۃ نساء الجنہ یعنی جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں والی ہوں، جس کا میں وارث ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولا ہیں، والی ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ سامعین مکرم، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام میں بھی بہت بلند عظمت اور شان رکھنے والے، اور پھر سید الاولیاء کے اولیاء کرام کے جتنے سلسلہ ہائے طریقت ہیں سبھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ سادات کا گھرانہ ہے، یہ دین و دنیا آخرت کے سرداروں کا گھرانہ ہے، اور یہ بات بالکل حق ہے کہ ان جیسا نہ گھرانہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سامنے مکرم، اس پیارے گھرانے کے اس ایک شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی عظمت، آپ کے کردار، آپ کی شان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نورانی شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا تیری نسل پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک نسل، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامنے کرام، سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ باب فضل الحسن والحسین، حدیث مبارکہ 143 جلد اول صفحہ 96، اس پر یہ حدیث مبارکہ موجود۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، اور فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پیارے آقا
عرض کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جو حسین علیہ السلام کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور فرمایا کہ حسین سبت من الاسبات، کہ یہ میرے سبت میں سے ایک اسبات میں سے سبت ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھٹی بھی دی، خود اپنے لعاب دہن مبارک بھی دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کا نام خود منتخب فرمایا، اپنے گود مبارک میں لیا اور اپنے خوبصورت بازوؤں میں اٹھایا، اور پھر دوش مبارک پر، یہ وہ ہستیاں ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہیں، اور کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز میں مسجد نبوی میں سجدے میں ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں اور سر نہیں اٹھاتے کہ کہیں یہ شہزادے گر نہ جائیں۔ اور پھر خطبہ مبارکہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ابھی کم سنی کا عالم ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قربان جائیے کہ جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہان کے لیے آپ کی محبت، اور پھر اپنے شہزادوں کے لیے بھی اسی محبت کا حصہ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ موقوف کر دیتے ہیں، خطبہ روک دیتے ہیں کہ جس میں توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین، حق و رسالت، تبلیغ رسالت پر بات ہو رہی ہے، قیامت کی گفتگو ہو رہی ہے، یوم آخرت یعنی ایمان، اسلام، احسان، ان پر ارشادات فرمائے جا رہے ہیں، لیکن جب سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں بس انہیں اٹھا لیتے ہیں، اپنی گود مبارک میں بٹھا لیتے ہیں۔ کیسی عظمت اور شان ہے ان ہستیوں کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں پر بوسہ دیتے ہیں، ان کی زبان کو چوستے ہیں جیسے کھجور کی گٹھلی یا کھجور کو چوسا جاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں یہ تمام واقعات موجود۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کے پیشانی پر، چہرہ مبارکہ پر کہاں کہاں بوسہ نہ دیا ہوگا، اور ایسی عظمت اور شان والی ہستی کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی، لمس نصیب ہوا، سامعین کرم ان کی عظمت اور شان کا ہم بھلا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر تربیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کے سامنے ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا تربیت فرمانے والی ہیں جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے نور نظر کہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور پھر خود تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت اور شان کیا کہنا۔ پھر عبادت اور اخلاق اور کردار کے بہت بڑے روشن مینار ہیں۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام راتوں کو بکثرت عبادت فرمایا کرتے، نفلی روزوں کی کثرت فرمایا کرتے، اور بکثرت حج فرمائے، حتیٰ کہ 25 سے 40 تک کا تذکرہ ملتا ہے کہ حج پیدل فرمائے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے۔ یہ اللہ تعالی سے محبت کا ایک انداز دیکھیے۔ اور پھر تواضع، عاجزی، انکساری کہ اتنی عظمت اور شان کے باوجود ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں فقراء اور غرباء، عام پریشان حال لوگ، فقیر لوگ، غریب لوگ، جنہیں ہم تحقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی سیرت اور کردار کیا تھی۔ ہمارے اندر یہ سیرت اور کردار آنی چاہیے۔ فقراء غرباء کی ایک ٹولی نظر آئی جو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے صاحبزادے، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ تو آپ اسی وقت اپنے گھوڑے سے اترے اور ان غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور پھر اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم سب میری دعوت پر میرے گھر چلو، اور ان کو گھر لا کر کھانا کھلایا۔ کیسی عظمت اور شان، قربان جائیے۔ اور پھر اخلاق حسنہ میں سے ایک خوبی سخاوت اور صدقہ و خیرات بھی ہے۔
کہ سخاوت میں تو یہ گھرانہ ویسے ہی مشہور ہے، قرآن کریم ان کی سخاوت کی گواہی دیتا ہے سورۃ الدہر میں۔ اور پھر مالی اعتبار سے چونکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آپ کے در اقدس سے خالی نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ایک سائل مدینہ طیبہ کی گلیوں سے پھرتا پھراتا آپ کے دروازے پر پہنچا، اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے، تو آپ نے سائل کی صدا سن کر اپنی نماز مختصر کر دی اور کاشانہ پر نور سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ سائل پر فقر و فاقہ کے آثار نظر آئے، یعنی کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی وقت اپنے غلام قمبر کو آواز دی تو قمبر حاضر خدمت ہوا، تو آپ علیہ السلام نے دریا فرمایا کہ ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی بچا ہوا ہے۔ تو آپ کے غلام قمبر نے عرض کیا کہ آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ رکھے ہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ لے آؤ، اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ چنانچہ 200 درہم کی تھیلی منگوا کر اس سائل کے حوالے کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اس لیے زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ سامعین مکرم دیکھیے کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، کیا جود و سخا ہے، کیا عطا ہے کہ اتنا کچھ عطا بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بس اتنی سی خدمت ہو سکی۔ یہ آپ کی عظمت اور شان، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید آپ کا تذکرہ فرماتا ہے، حدیث مبارکہ میں آپ کی عظمت اور شان موجود۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے ریڈیو ٹفینز ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میرے حسین تجھے سلام۔